सन 592 ईस्वी के आसपास मक्का के एक ताकतवर कबीले बनी मखजूम में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया खालिद। इस वक्त अरब कोई मुनज़्ज़म रियासत नहीं था। हर कबीला अपनी ताकत खुद था, अपनी फौज खुद था, अपना कानून खुद था। जो मजबूत था वो जिंदा रहता था, जो कमज़ोर था वो तारीख से मिट जाता था। इसी माहौल में खालिद बिन वलीद की तरबियत हुई। घड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, ये सब इनके बचपन का हिस्सा था। बनी मखजूम कुरैश का वो कबीला था जो जंगी महारत के लिए जाना जाता था। इनके वालिद वलीद बिन मगीरा मक्का के बाअसर सरदारों में शुमार होते थे। यानी खालिद को न सिर्फ अस्करी तरबियत मिली बल्कि क़यादत का माहौल भी मिला। ये समझना ज़रूरी है कि खालिद बिन वलीद इब्तिदा में इस्लाम के मुखालिफ थे। वो कुरैश की अस्करी ताकत का हिस्सा थे। सन 685 ईस्वी यानी 685 में जंग उहद का वाक़या पेश आया। वो लम्हा था जब खालिद ने अपनी गैर मामूली फौजी समझ का मुजाहरा किया। मुसलमानों ने इब्तिदा में बरतरी हासिल कर ली थी, मगर जब तीर अंदाज अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे आ गए तो मैदान में एक खला पैदा हुआ। खालिद, जो घड़सवार दस्ते की क़यादत कर रहे थे, ने फौरन उस कमज़ोरी को पहचाना। उन्होंने अकब से हमला किया। ये कोई जज्बाती यलगार नहीं थी बल्कि मुकम्मल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट थी। नतीजा ये निकला कि जंग का नक्शा बदल गया। यहाँ पहली बार हमें खालिद का असल कमाल नजर आता है। वो मैदान को पढ़ सकते थे, वो लम्हा पहचान सकते थे जब दुश्मन कमजोर हो। वो मौका ज़ाया नहीं करते थे। यही खसूसियत बाद में इस्लामी फौज की सबसे बड़ी ताकत बनी। सन 688 ईस्वी यानी 688 के करीब अरब का सियासी मंजरनामा बदलने लगा। सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत मुस्तहकम हो रही थी। खालिद ने हालात का तजज़िया किया। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, हालात को समझने वाले जहन थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। बिलाखिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मदीना पहुंचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुश आमदीद कहा। एक तरबियत याफ्ता जंगी दिमाग अब इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुका था। असल इम्तिहान सन 689 ईस्वी यानी 689 के करीब जंग मोता में आया। इस्लामी फौज तकरीबन 3000 थी। सामने रोमी सल्तनत की बड़ी फौज थी जिसकी तादाद के बारे में मौरखीन इख्तिलाफ करते हैं, मगर यह तय है कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा थी। 3 मुकर्ररा कमांडर एक के बाद दीगरे शहीद हो गए। फौज में इस्तराब पैदा हुआ। इस लम्हे खालिद ने क़यादत संभाली। उन्होंने रात के वक्त सिर्फ बंदी बदल दी। अगले दिन मुख्तलिफ दस्तों को आगे पीछे हरकत दी ताकि दुश्मन को लगे कि नई कमक पहुंची है। उन्होंने जारहाना हमला करने के बजाय मुनज़्ज़म दिफा अपनाया और फिर मुनासिब मौके पर फौज को महफूज निकाल लिया। ये शिकस्त नहीं थी, ये हिकमत अमली थी। इसी जंग में इन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। यहाँ एक और असूल सामने आता है। खालिद बिन वलीद सिर्फ हमला आवर नहीं थे, वो नुकसान कम करने का फन भी जानते थे। एक अजीम कमांडर सिर्फ जीतने वाला नहीं होता, वो अपनी फौज को बचाने वाला भी होता है। सन 630 ईस्वी फतह मक्का का मरहला आया। खालिद को जनूबी रास्ते से दाखिल होने की जिम्मेदारी दी गई। मुख्तसर मज़ाहमत हुई मगर उन्होंने जल्द कंट्रोल हासिल कर लिया। अहम बात यह है कि मक्का की फतह बड़े पैमाने की तबाही के बगैर हुई। ये कंट्रोल पावर का मुजाहरा था। ताकत का मतलब अंधी तबाही नहीं बल्कि मकसद के मुताबिक इस्तेमाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सन 632 ईस्वी में अरब में बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया। बाज़ ने झूठे मदियान निब्वत का साथ दिया। ये लम्हा रियासत के लिए ख़तरनाक था। अगर अंदरूनी इत्तेहाद टूट जाता तो नौज़ायदा इस्लामी रियासत बिखर सकती थी। खलीफा अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खालिद को मरकज़ी किरदार दिया। जंग यमामा में मुसलमा कज़ाब के खिलाफ सख्त लड़ाई हुई। दुश्मन एक मजबूत बागनुमा किले में पनाह लिए हुए था। इब्तिदा में मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ। खालिद ने फ़ौरन कबायली बुनियाद पर बिखरी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने सिपा को दोबारा तरतीब दिया और फैसला कुन हमला किया। बिलाखिर मुसलमा मारा गया। ये जंग दाखिली इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन थी। अगर यमामा में नाकामी होती तो इस्लामी रियासत शायद कायम न रहती। यहाँ से ताकत का दायरा अरब से बाहर पड़ने लगा। सन 634 ईस्वी में खालिद को इराक के महाज पर भेजा गया जहाँ सासानी फारस की फौज मौजूद थी। उन्होंने छोटे मगर तेज हमलों की हिकमत अमली अपनाई। दुश्मन को एक बड़ी जंग में उलझाने के बजाय मुसलसल दबाव में रखा। वो एक मकाम पर हमला करते, दुश्मन को पीछे हटाते, फिर फौरन अगले मकाम की तरफ बढ़ जाते। ये रफ्तार दुश्मन को मुनज़्ज़म होने का मौका नहीं देती थी। फिर आया वो मशहूर रेगिस्तानी मार्च। इराक से शाम तक
مختصر مگر انتہائی خطرناک صحرائی راستہ اختیار کیا گیا۔ 5 دن کا سخت سفر، محدود پانی، شدید گرمی، مگر اس اسٹریٹجی نے رومی فوج کو حیران کر دیا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ اسلامی فوج اس سمت سے پہنچے گی۔ یہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ حکمت عملی تھی اور کامیاب رہی۔ سن 636 عیسوی میں یرموک کی جنگ ہوئی۔ یہ مشرقی رومی سلطنت کے خلاف فیصلہ کن معرکہ تھا۔ رومی فوج تعداد میں زیادہ تھی، اسلامی فوج مختلف قبائل پر مشتمل تھی۔ خالد کو متحرک کیولری کی کمان دی گئی۔ انہوں نے مرکزی گھڑ سوار دستے کو ریزرو کے طور پر رکھا، جہاں بھی دباؤ بڑھتا وہ فوراً حرکت کرتے۔ 6 دن تک جنگ جاری رہی۔ آخرکار رومی فوج پسپا ہو گئی۔ یرموک محض ایک فتح نہیں تھی، یہ طاقت کے عالمی توازن کا بدل جانا تھا۔ شام کا دروازہ کھل گیا۔ رومی سلطنت اس خطے میں دوبارہ مضبوط نہ ہو سکی۔ سن 636 میں یرموک کی جنگ کے بعد مشرقی رومی سلطنت کو ایسا دھچکا لگا جس سے وہ شام کے محاذ پر دوبارہ سنبھل نہ سکی۔ یہ صرف ایک میدان کی جیت نہیں تھی، بلکہ طاقت کے عالمی نقشے کی تبدیلی تھی۔ شام جو صدیوں سے بازنطینی سلطنت کے زیر اثر تھا، اب ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے سامنے کھڑا تھا، اور اس طاقت کے میدان میں سب سے نمایاں نام تھا خالد بن ولید۔ یرموک کے فوراً بعد اسلامی افواج نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ دمشق اس خطے کا اہم سیاسی اور تجارتی مرکز تھا۔ شہر مضبوط فیصلوں سے گھرا ہوا تھا۔ محاصرہ کیا گیا، کچھ دروازوں سے مزاحمت ہوئی، کچھ سے مذاکرات۔ تاریخی روایت کے مطابق شہر کا ایک حصہ صلح کے ذریعے اور دوسرا فوجی دباؤ کے تحت کھلا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اسلامی قیادت صرف تلوار پر انحصار نہیں کر رہی تھی، بلکہ سفارت اور طاقت دونوں کو متوازن طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ خالد کی موجودگی فوجی دباؤ پیدا کرتی تھی، جبکہ دیگر کمانڈر سیاسی معاہدے کو مکمل طے کرتے تھے۔ اسی دوران ایک اہم تبدیلی پیش آئی۔ سن 634 میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھال لی تھی۔ حضرت عمر کا انتظامی انداز مضبوط مرکزی نظم پر مبنی تھا۔ ان کے نزدیک ریاست کی طاقت کسی ایک شخص کے گرد نہیں گھومنی چاہیے، بلکہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ سن 637 عیسوی کے قریب ایک فیصلہ ہوا جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا اور ابو عبیدہ بن الجراح کو مرکزی کمان سونپ دی۔ یہ فیصلہ کسی شکست کے بعد نہیں بلکہ فتوحات کے دوران کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کی کامیابی کسی ایک شخص سے منسوب نہ ہو بلکہ ریاستی نظم سے وابستہ رہے۔ یہ لمحہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کردار کی اصل آزمائش تھا۔ ایک کمانڈر جو مسلسل فتوحات کے باعث شہرت کی بلندی پر ہو، اگر اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو رد عمل فطری ہو سکتا ہے، مگر خالد نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے حکم قبول کر لیا اور بطور عام سپاہی لڑنا جاری رکھا۔ یہی وہ پہلو ہے جو انہیں محض جرنیل نہیں بلکہ نظم و ضبط کی مثال بناتا ہے۔ شام کی محاذ پر فتوحات جاری رہی۔ حمص، حلب اور دیگر علاقے اسلامی کنٹرول میں آئے۔ خالد کو اکثر متحرک کیولری دستے کی قیادت دی جاتی۔ جہاں بھی محاذ کمزور ہوتا انہیں بھیجا جاتا۔ وہ تیزی سے حملہ کرتے، دشمن کی صفوں میں خلل ڈالتے اور پھر مرکزی فوج کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتے۔ یہ موبائل اسٹریٹجی مسلسل کامیاب ہو رہی تھی۔ اسی عرصے میں عراق کے محاذ پر بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ سن 636 اور 637 کے درمیان قادسیہ کی جنگ لڑی گئی۔ اگرچہ اس جنگ کی قیادت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی، مگر عراق میں خالد کی ابتدائی مہمات نے ساسانی فوج کو پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ چند ہی برسوں میں ساسانی سلطنت پھوٹنے لگی۔ یہ وہی سلطنت تھی جو صدیوں سے رومی سلطنت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یہاں پاور اینگل سے ایک اہم بات سامنے آتی ہے۔ خالد بن ولید کی حکمت عملی ہمیشہ فیصلہ کن مقام پر طاقت کا ارتکاز تھی۔ وہ اپنی پوری فوج ایک ساتھ نہیں جھونکتے تھے بلکہ متحرک دستے استعمال کرتے تھے۔ دشمن جہاں کمزور ہوتا وہاں ضرب لگاتے۔ وہ میدان جنگ کو حصوں میں تقسیم کرتے اور ہر حصے پر الگ توجہ دیتے۔ جدید عسکری زبان میں اسے ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ کہا جا سکتا ہے، یعنی کمان مرکز میں ہو مگر حرکت مختلف یونٹس کے ذریعے ہو۔ سن 638 میں بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ آیا۔ ابو عبیدہ نے محاصرہ کیا اور حضرت عمر مدینہ سے آ کر شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی خالد فوجی طاقت کا حصہ تھے، مگر سیاسی معاہدہ خلیفہ نے خود کیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجی اور سیاسی طاقت کا توازن موجود تھا۔ ریاست کا ڈھانچہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں مرتکز نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ مسلسل جنگی مہمات نے خالد کی صحت پر اثر ڈالا۔ وہ کئی محاذوں پر
لڑ چکے تھے۔ ان کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے، مگر ان کی قیادت کا اصل پہلو صرف جنگ نہیں بلکہ نظم تھا۔ جب انہیں معزول کیا گیا تو انہوں نے کسی قبائلی طاقت کو استعمال نہیں کیا، نہ ہی ذاتی وفاداری کو ریاستی نظام کے خلاف کھڑا کیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اندرونی انتشار پیدا ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے نظم کو ترجیح دی۔ سن 642 عیسوی کے قریب حمص میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک ایسا کمانڈر جس نے درجنوں لڑائیاں لڑی، وہ میدان میں نہیں بلکہ بستر پر دنیا سے رخصت ہوا۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، مگر میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ جملہ ایک سپاہی کی زندگی کی تلخی اور حقیقت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خالد بن ولید وفات پا گئے تو ایک ایسا جرنیل دنیا سے رخصت ہوا جس نے صرف جنگیں نہیں جیتی بلکہ طاقت کے استعمال کا ایک نمونہ قائم کیا۔ ان کی زندگی کو اگر صرف مذہبی عقیدت کے زاویے سے دیکھا جائے تو تصویر مکمل نہیں بنتی۔ انہیں ایک اسٹریٹجک کمانڈر کے طور پر سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی حکمت عملی نے طاقت کے توازن کو عملی طور پر بدل دیا تھا۔ اگر طاقت کے عالمی توازن کو دیکھیں تو خالد بن ولید کی قیادت میں سن 632 سے 640 کے درمیان چند برسوں میں عرب کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ اندرونی بغاوتیں ختم ہو گئی، یرموک میں رومی فوج پسپا ہوئی، عراق میں ساسانی اقتدار کمزور پڑا۔ یہ سب چند سالوں میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت صرف تعداد کا نام نہیں بلکہ منظم قیادت اور واضح حکمت عملی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے طاقت کو کنٹرولڈ انداز میں استعمال کیا۔ فتح مکہ میں محدود جھڑپ کے بعد صورتحال قابو میں آ گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت فوجی طاقت کے ساتھ سیاسی معاہدہ کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض جنگی ذہن نہیں تھے بلکہ طاقت کے استعمال کی حد کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم جدید عسکری نظریات سے موازنہ کریں تو ان کی حکمت عملی کئی اصولوں سے ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ رفتار، فیصلہ کن مقام پر ضرب، دشمن کی کمزوری کا فائدہ، رسد کا حساب اور متحرک دستوں کا استعمال، یہ سب اصول آج بھی عسکری تربیت کا حصہ ہیں۔ یہ تھی خالد بن ولید کی مکمل داستان، بچپن کی تربیت سے لے کر یرموک کی فتح تک، معزولی سے لے کر وفات تک۔ ایک ایسا جرنیل جس نے طاقت کے اصولوں کو عملی میدان میں ثابت کیا اور جس کی حکمت عملی آج بھی عسکری تاریخ میں مطالعے کا موضوع ہے۔